بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کی نشست میں ہماری سوسائٹی کی ایک تحقیق کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا حیثیت ہے، آیا یہ واجب ہے، ضروری ہے، یا سورہ فاتحہ کے علاوہ حمد و ثنا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ جو غلط فہمی ہے وہ غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ نماز جنازہ کا جو لفظ ہے نا، اس سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ حالانکہ صلاۃ علی الجنازہ یہاں نماز کے معنی میں نہیں ہے بلکہ دعا کے معنی میں ہے۔ جنازے کی نماز اصطلاحی نماز کے معنی میں اس لیے نہیں ہے کہ نماز وہ ہوتی ہے جس میں رکوع ہو، سجدہ ہو، قرات ہو، تشہد ہو۔ یہ اہم ترین ارکان نماز جنازہ میں تو نہیں ہوتے۔ جنازے کی نماز کی کیفیت کے ساتھ، انہیں قبلہ رو ہو کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم دراصل دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور دعا میں کیا ہوتا ہے، ہم پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ کی، اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں۔ جنازے کی نماز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنا معمول اس بارے میں مختلف نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، کوئی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں۔ کتب حدیث کو ہم نے ٹٹولا، صحاح ستہ میں ہم نے تلاش کیا۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے، لیکن خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت پہ کلام کیا ہے اور ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔ اور بقول امام ابن القیم رحمہ اللہ کے زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 504، اس میں لکھتے ہیں وَيُذْكَرْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ أَمَرَ أَن يُقْرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت جتنی روایات منقول ہے کسی کی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے۔ لہذا اب ہم آتے ہیں آثار صحابہ کی طرف۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے حمد و ثنا پڑھنے کی، اور ہمارا بھی یہی مسلک ہے۔ تو موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا، باب قائم کیا، باب ما یقول المصلی علی الجنازہ، اور اس کے ذیل میں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کبرت و حمدت و صلیت ثم اقول ھذا الدعاء۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد میں حمد و ثنا کرتا ہوں، اور اس کی دوسری تکبیر کے بعد پھر میں درود شریف پڑھتا ہوں، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد میں دعا پڑھتا ہوں۔ انہوں نے اپنی دعا اس روایت میں نقل کی ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے بھی لکھا ہے کان لا یقرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی جنازے کی نماز میں قرات نہیں کرتے تھے، انہیں نہ فاتحہ پڑھتے تھے نہ قرات کرتے تھے۔ تو ان کا عمل بھی یہ آگے۔ اسی طرح مدونہ کبریٰ مشہور کتاب ہے،
اس میں امام ابن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات انہوں نے نقل کیے ہیں. حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت فضالہ بن عبید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت واصلہ بن اسقع رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا معمول. اور تابعین میں سے قاسم بن محمد، سالم بن عبداللہ، سعید بن مسیب، عطا بن ابی رباح، یحییٰ بن سعید رحمہم اللہ، ان حضرات کے بابت لکھا ہے کہ یہ حضرات نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور قرات نہیں کرتے تھے. اور خود امام مالک رحمہ اللہ جو مدینے کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر میں نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنے کا عمل نہیں دیکھا. لہذا فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے. پہلی تکبیر کے بعد صرف اتنا ہے کہ حمد کرنی ہے. اس بنیاد پہ جب حمد کا لفظ آیا اس بارے میں حنفی حضرات نے اس بارے میں بڑی توسع اختیار کی ہے. توسع یہ کہ حمد آپ چاہے ثنا پڑھ کے کر لیں یا سورہ فاتحہ پڑھ کے کر لیں. اگر پہلی تکبیر کے بعد ایک شخص الحمدللہ پڑھتا ہے حمد کی نیت سے تو فتاوی عالمگیریہ میں ہے یہ بھی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ایک شخص یہ پڑھتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لہذا اس بارے میں توسع ہے، اس توسع سے ہم کام لیں. لہذا یہ بیکار کا جھگڑا ہے کہ جی پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بھی پڑھنا چاہیے وہ بھی پڑھنا چاہیے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا معمول اور ان کا اثر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت طلحہ بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے میں نماز جنازہ پڑھ رہا تھا. آپ نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی، زور سے پڑھی، اور پھر بتایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ پتہ چلے، لوگوں کو معلوم ہو کہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. لیکن اس بارے میں عرض یہ ہے ایک تو ان کا عمل ہے، یہ عمل کی جو زیادہ تفصیل ہے وہ سنن نسائی میں، اور وہ روایت بھی صحیح ہے. وہاں انہی سے روایت ہے حضرت طلحہ بن عبداللہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ رہا تھا. آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، آپ نے قرات بھی کی، انہیں سورت بھی ملائی، اور آپ نے یہ دونوں یعنی سورہ فاتحہ اور قرات یہ آپ نے دونوں جہرن کیے، زور سے پڑھے آپ نے. لہذا یہ تینوں کام جب میں نے دیکھے تو مجھے حیرت ہوئی. میں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے کیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ سنت ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ عمل کیوں کیا؟ وہ وقت صحابہ کا تھا، تابعین کا دور تھا. اس کا مطلب ہے کہ اکثریت حمد و ثنا پڑھتی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے فاتحہ پڑھنے کی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق نماز جنازہ پڑھا دی، کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس صحیح روایت میں قرات کرنے کی بھی ہے، قرات کرنے کی بھی روایت ہے، پھر زور سے پڑھنے کی بھی روایت ہے جس کا کوئی بھی قائل نہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں، ہم بھی اس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کا ہم انکار نہیں کر رہے. ہم تو کہتے ہیں آپ نے جو کیا بالکل صحیح کیا، کیونکہ ہم بھی فاتحہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے ہم قائل ہیں، اور سورت پڑھنے کے بھی قائل ہیں. اور سورت پڑھنے میں قرآنی کون سی صورتیں جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، جیسے یہ آیت ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ایک شخص یہ پڑھتا ہے تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے، سورت میں لانا بطور دعا یہ بھی ٹھیک ہے. تو لہٰذا
یہ جو فضول کا اختلاف آج کل اٹھا ہوا ہے کہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، جیسے نہ پڑھنے والے کوئی ناجائز کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اسے واجب قرار دینا اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ کا جائز نہ ہونا، یہ مسلک اختیار کرنا نہ یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔